السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک ان تجعل عملی ھذا خالصا لوجہک الکریم. آمین ثم آمین. آج انشاءاللہ ہم اپنے مخارج شروع کرتے ہیں. تو جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہمیں بائی برتھ گفٹ میں دیا ہے، تو جو عربک کے حروف تہجی ہیں وہ بھی ہم ان کو جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اردو کے حروف تہجی ہیں وہ عربک سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریباً ان کے مخارج بھی وہی ہیں جس طرح ہم اردو میں جس طرح ان کی ساؤنڈز کو پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن کچھ ایک ہیں جن کی ساؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. بس ان پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں آ جائیں گے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان مخارج کو انشاءاللہ سیکھ لیں نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی 80% تجوید جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر چند ایک قواعد رہ جائیں گے، وہ بھی ان کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا، کیونکہ پھر آبویسلی تلاوت کرتے ہوئے ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ان کو. اگر آپ لوگوں کے پاس نورانی قاعدہ ہے تو اس کو سامنے رکھ لیں، ادروائز میں ایک امیج سینڈ کر رہی ہوں، اس کو انشاءاللہ ادھر سے فالو کر لیں. ٹھیک ہے، ویسے تو عربک میں جو حروف تہجی ہیں، اگر تو حمزہ اور الف کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے تو پھر 28 ہے، ادروائز 29 ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک لیفٹ کارنر پر ٹاپ پہ ان کی فونک لکھی ہوئی ہے. جس طرح ہم بچوں کو اے بی سی سکھاتے ہیں اور ساتھ اس کی فونک سکھاتے ہیں نا، جیسے اے کے لیے اے، بی کے لیے ب. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنا یا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عربک میں بھی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں اس کو. تو سب سے پہلے ہے الف. تو عربک میں جب ہم الف کہتے ہیں نا تو جو زیر ہے اس کو تھوڑا سا اور گرا کر پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ الف الف الف. ٹھیک ہے، آگے ہے با. اردو میں ہم بے کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو کیسے کہیں گے؟ با. اب جہاں پر دیکھیں جو با ہے وہ با زبر الف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک لینتھ ہے. جس طرح ہم اب عام زندگی میں بھی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو یا تو ہم اس کو ماپتے ہیں یا ہم اس کو تولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے کہ جو عربک کے جو حروف ہیں ان کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو ان کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، ان کو کتنا زیادہ کھینچنا ہے، کتنا ایکسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں 1 الف کے برابر، 2 الف کے برابر، 3 الف کے برابر اور اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو اس کی مقدار کیسے اکاؤنٹ کی جاتی ہے کہ جیسے ہماری مٹھی بند ہے اور ہم ایک انگلی کھول رہے ہیں، ایک انگلی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کی مقدار کو کیا کہتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر 2 الف کے برابر کہیں گے تو پہلے ایک انگلی کھولیں گے پھر دوسری انگلی کھولیں گے، تو جتنا ٹائم لگے گا تو اس مقدار کو کیا کہتے ہیں؟ 2 الف کے برابر. ٹھیک ہے، تو با کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ کسی بھی حرف کا مخرج پکڑنے کے لیے کہ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ٹیکنیک بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے الف زبر لگا دیں، یعنی کیا بن جائے گا؟ الف زبر با. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اب جہاں پر اس کی ساؤنڈ اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے با کی ساؤنڈ شروع ہو رہی ہے. کیسے؟ اب با، یعنی کہ جب تک ہونٹ ملیں گے نہیں تو با ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب با با یہ بھی نرمی سے ادا ہوتا ہے. با کا جو لیٹر ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے. آگے ہے تا. تا بھی نرمی سے ادا ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں تا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے جو زبان کی ٹپ ہے وہ ہمارے سامنے والے 2 دانتوں کے اندر کی سائڈ کی جو جڑ ہے اس کو لگے تو کیا نکلتا ہے؟ تا. اس کو بھی ہم نرمی سے پڑھیں گے. اس کی بھی لینتھ کیا ہے؟ 1 الف کے برابر. آگے ہے سا. اچھا اردو میں ہم اس کو سین اور جو سے ہے وہ ہم ایک ہی طرح کا پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن عربک میں جو سا ہے اس کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے کہ جو ہماری زبان کی نوک ہے ہمارے اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے سرے کو ٹچ کرے گی تو یہ نرمی سے ادا ہوگا سا سا سا. تھوڑا سا زبان کو بے شک باہر لے آئیں. اگر شروع میں پریکٹس کرنی ہے تو پھر بعد میں جب انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود ہی سے زبان پہ چڑھ جاتا ہے اور انسان اسی طرح بولتا ہے جس طرح سے اس کی عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بہت نرمی سے پڑھنا ہے. سا سا. ٹھیک ہے، آگے ہے جیم. اب جیم پہ دیکھیں اس کے فونک پہ بڑی مد ڈلی ہوئی ہے تو اس کو ہم تقریباً 4 الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، کس طرح کریں گے؟ جیم جیم اجیم. الف کے ساتھ جب کریں گے تو کہاں تک اینڈ ہوگا اس کا؟ اج اج
جیم. اچھا جیم میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ یہ اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے کہ جو انگلش کا لیٹر جی ہے نا، یا اردو میں ہم کہتے ہیں امی جی یا جی میں آئی، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم سٹارٹ کریں گے، اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور پھر میم پہ اینڈ کر دیں گے. کس طرح؟ جیم جیم، ٹھیک ہے. اس کی لینتھ کتنی ہو جائے گی؟ 4 الف کے برابر. آگے ہے ہا. اچھا یہ 2-3 لیٹرز ہیں عربک میں جو بہت زیادہ پریکٹس ان کے لیے چاہیے. ایک تو ہے ہا، ایک ہے عین اور ایک ہے زود، ٹھیک ہے. ان پہ جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی یہ ان کی تصحیح ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. اچھا اب یہ ہمارے حلق سے نکلتے ہیں. حلق سے ہمارے بیسکلی 6 لیٹرز ہیں جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں سے نکلتے ہیں. تو یہ ہمارے وسط حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں کیسے نکلیں گے؟ جیسے ہم اینک کا شیشہ یا کوئی شیشہ صاف کرنے لگیں تو ہم اس پہ ہوا ڈالتے ہیں نا، تو وہاں سے یہی والی اس ساؤنڈ کو پکڑیں. ہا ہا ہا. تو آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ ہا کہاں سے؟ ہمارے حلق کے سینٹر، جو سینٹر والا حصہ ہے وہاں سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے خو. خو کا کیسے ادا کرنا ہے؟ جیسے ہمارے گلے میں خارش ہوتی ہے یا جہاں سے ہم غرارہ کرتے ہیں تو وہ والا، یعنی کہ یہ حلق کا اوپر والا حصہ جہاں پہ ہماری زبان اینڈ ہو رہی ہے، تو وہاں سے یہ نکلے گا. کس طرح؟ خو خو. تھوڑی سی گلائی کرنی، ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کریں گے تو پھر بہت آرام سے بہت خوبصورت نکلے گا. بہت زیادہ گول نہیں کرنا ہونٹوں کو، ٹھیک ہے. خو خو. اس کی بھی لینتھ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر. اچھا آگے ہے دال. دال بھی اسی طرح جس طرح ہم اپنا اردو میں پڑھتے ہیں، بس اس کی جو سٹارٹ ہے وہ تھوڑا سا سختی سے ہوتا ہے اور اس کی لینتھ بھی کتنی ہے؟ 4 الف کے برابر تقریباً، ٹھیک ہے. تو دال 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 دال، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زال. اب زال جو ہے یہ بیسکلی بالکل وہی ساؤنڈ ہے جو ہم نے سا میں نکالی تھی، یہ بھی وہیں سے اس کا مخرج وہیں سے نکلے گا، ٹھیک ہے. وہی زبان کی جو ٹپ ہے، نوک ہے، اس کو ہم اوپر کے 2 دانتوں کے ساتھ لگا کر رکھیں گے تو یہ نرمی سے ادا ہوگا. زال الزال زال، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رو. اردو میں تو ہم سمپل رے کہتے ہیں، لیکن جو عربک میں رو ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں. پر پڑھنے کا مطلب ہے منہ بھر کے پڑھنا، موٹا پڑھنا، لفظ کو منہ بھر کر پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کی کیا اگر دیکھیں تو ہماری جو زبان کی جو سائڈوں والے کنارے ہیں وہ اوپر کی داڑوں کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر یہ رو ادا ہوتا ہے اور اس طرح بھر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. رو رو. اور اس کی بھی لینتھ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر. آگے ہے زا. اچھا زا جو ہے یہ بزنگ لیٹر ہے اور سختی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح سے ادا ہوگا کہ زبان کا سرا جو ہے ہمارے ہلکا سا دانتوں سے ذرا سا ٹچ ہو، جس طرح ہم سختی سے کوئی چیز کہیں تو یہ آواز کس طرح ز کی آواز نکال کے اسی کو ایکسٹینڈ کریں تھوڑا سا، زا زا زا. اچھا زا میں اور زال جو دال کا بھائی ہے اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. قرآن پاک میں تقریباً 70% جو ہے وہ دال کا بھائی زال جو ہے وہ یوز ہوا ہے اور زا کچھ کم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے کہ دونوں مکس اپ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سین، ٹھیک ہے. سین بھی جو ہے وہ سٹی والا حرف ہے، بزنگ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ٹینڈنسی ہے کہ اس کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم اس کی تصحیح کریں گے کہ جو انگلش کا لیٹر سی ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور نون پینٹ کر دیں گے. کس طرح؟ سین سین السین سین، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے شین. شین بھی سیٹی والا حرف ہے اور اس
اس کی بھی اگر اس میں بھی ٹینڈنسی ہے کہ یہ ناک میں آواز چلی جاتی ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے شروع کریں گے؟ جس طرح ہم کسی کو چپ کرانے کے لیے کرتے ہیں نا، یا پھر انگلش کا جو ورڈ ہے شی از مائی فرینڈ، ٹھیک ہے؟ تو شی سے اسٹارٹ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور نون پہ اینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ شین، 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 ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سواد۔ عربک میں تو سواد کو جو ہے ہم تھوڑا سا پر پڑھ کے اور موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اردو میں تو ہم سمپل سواد دعات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عربک میں اس کو ہم کس طرح کریں گے؟ سٹارٹ ہم وہی سیٹی والی بات سے کریں گے جس طرح سین کی تھی، لیکن اس کے بعد ہم اس کو موٹا اور بھر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ السود، السود، سود، اینڈ میں دال کی آواز جو ہے وہ پراپر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ السود۔ اس کے بعد ہے دود، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو زود ہے یا دود ہے، اس کی دو پروننسیشن ہے۔ عربس جو ہیں وہ بیسیکلی دود پڑھتے ہیں، لیکن جن ٹیچر سے ہم نے سیکھا ہے، انہوں نے جن سے سیکھا وہ کہہ رہی تھیں کہ ہماری ٹیچرز نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نہ تو خالصتاً دود ہے نہ خالصتاً زود ہے، ٹھیک ہے؟ تو عرب جس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے بالکل پروناؤنس نہیں کرنا آتا، تو غلطی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم زود پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی دود پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ جس طرح چلتے ہیں آپ اسی طرح چلتے رہیں، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کس طرح پروناؤنس کریں گے؟ الزود، یعنی اس کو پورا بھر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ہماری زبان کی جو سائیڈ ہے یا تو وہ ہمارے لیفٹ جو داڑے ہیں ان کو ٹچ کرے گی یا رائٹ داڑوں کو ٹچ کرے گی، تو پھر یہ پورا بھر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کی ساؤنڈ ٹھیک آتی ہے، اور اس میں بھی اینڈ پہ جو دال ہے اس کی جو فونک ہے اس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے؟ الزود، 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 زود، یا اگر کوئی دود پڑھتا ہے تو الدود، دود، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ یہیں تک کریں گے، باقی جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر حرف کو 3 دفعہ پراپر پروناؤنس کر کے آڈیو ریکارڈ کر کے وہ سینڈ کرنی ہے گروپ پہ انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔